ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وشفاء صدورنا وأعلانا وأولانا ومولانا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. من علينا ربنا إسبعث محمدا من علينا ربنا إسبعث محمدا أيده بأيده اجتبى بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا اللهم صل وسلم صلاة كاملة وسلم صلاة دائمة. ادبگاہ است زیر آسماں از عرش ناسودر ادبگاہ است زیر آسماں از عرش ناسودر نفس کن کردمی آیت جوری دوبا یزید کی جان وہ ہر عالم کی رحمت میں کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا یہ زمانے نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو کر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. عزیزان محترم معزز سامعین کرام نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خطبے کے بعد میں نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اسے میں اپنا موضوع سخن بنانے سے قبل آئے مراد میں کر سب سے پہلے گنبد خضرا کے مکین سراج الصالحین انیس العارفین رحمت للعالمین مکے کے سردار مدنی کے تاجدار دائی حلیمہ کے پیارے بے سہاروں کے سہارے نبی کے محترم رسول مکرم نور مجسم آفتاب رسالت ماہتاب نبوت کونین کی زینت غم گسار امت صاحب جود و عطا ہم غریبوں کے آقا و مولا
حضور سید عالم احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس ذات بابرکات کی بارگاہ میں عقیدتاً محبتاً رحمتاً ہدیہ درود شریف پیش فرمائیں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت انداز میں صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں ایک مرتبہ بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آله الكرام وأصحابه الكرام أجمعين وبارك وسلم أبدا. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل. اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و کرم ہے جس نے ہمیں اور آپ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دانائے قلوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور جمعۃ المبارکہ جیسا عظیم دن ہمیں عطا فرمایا اور اس دن ہمیں اس کی عبادت کے لیے اس کے گھر میں جمع ہونے کا شرف عطا فرمایا. لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس کے آخری پیارے رسول علیہ السلام کی مقدس ذات بابرکات پر جن کی خاطر اللہ رب العزت نے تمام کائنات کا وجود بخشا. عزیزان محترم، غالباً 1.5 ماہ کا عرصہ گزر رہا ہے. اللہ کے پیارے حبیب دانائے قلوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے دنیا سے پردہ کیے جانے کے تعلق سے اور اس وقت کے حالات کس طرح رونما ہوئے اور آقا علیہ السلام کس طرح دنیا سے پردہ فرمائے، ان حالات کو واقعات کو ہم اور آپ سماعت فرماتے ہوئے آ رہے ہیں. بڑی توجہ سے سنیں اور اپنے ذہنوں میں ان واقعات اور ان پرکیف منظروں کو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے دنیا سے پردہ کیے جانے کے موقع پر رونما ہوئے اپنے دلوں میں بٹھانے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی کے اندر انقلاب لانے اور اپنے عقائد کی درستگی کرنے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کو دلوں میں اتارنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سننے کے بعد عمل کی توفیق پر عمل فرمائیں اور ہمیں صحیح معنی میں اللہ اس کے حبیب علیہ السلام کے احکامات پر چلنے اور ہمارے دلوں میں ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق پر عمل فرمائیں. عزیزان محترم، دنیا جانتی ہے تاریخ کے حوالوں سے ستہ کے احادیث قرآن مجید اس بات کا شاہد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل کائنات ارض و سما کے لیے اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر مبعوث فرمایا اور 63 سالہ زندگی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس خاکدان گیتی پر گزاری اور اللہ کے حبیب علیہ السلام 63 سالہ زندگی میں
40 سال تک اعلان نبوت نہیں فرمایا، اور 40 سال کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا۔ عزیزان محترم، 40 سالہ ایک عظیم زندگی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ المکرمہ میں گزری۔ پھر 40 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق۔ پھر 23 سال کے عرصے میں آقا علیہ السلام نے دین کے لیے تبلیغ فرمائی اور دین کی اشاعت کی۔ 23 سال کے عرصے میں آپ اندازہ کریں کئی ہزار برسوں سے جو خانہ کعبہ مکہ المکرمہ کفار و مشرکین کے ماتحت رہا، اللہ تبارک و تعالی اپنی بندگی کے لیے اپنی عبادت کا مرکز گاہ جس گھر کو بنایا، اس گھر میں 360 بتوں کا رکھا گیا، بجائے اللہ رب العزت کی بندگی بجا لانے کے کفار و مشرکین باطلان معبود کی پرستش کرنے لگے اور اللہ رب العزت کی ذات کو جھٹلانے لگے اور حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف اپنی زندگی گزارنے لگے۔ آپ اندازہ کریں اس خانہ کعبہ کو بھی اللہ کے حبیب نے 23 سال کے عرصے میں فتح فرمایا اور 360 باطلان معبود کو خانہ کعبہ سے نکال کر اللہ کے گھر کو پاک و صاف فرمایا۔ کیسے کیسے کارنامے اور واقعات اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے انجام دیے۔ اللہ اکبر، تاریخ کے اوراق میں لکھا گیا ہے، مستند احادیث مبارکہ کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام جب سے دین اسلام کی تبلیغ شروع فرمائی، دین اسلام کی اشاعت کرنی شروع کی، اعلان نبوت فرمایا، اس وقت سے لے کر 23 سال 23 ایئرز اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی آنکھ بھر کر نہیں سوئے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، جب حجۃ الوداع ہوا، آقا علیہ السلام 1,24,000 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ساتھ حجۃ الوداع فرمایا اور پھر مدینہ المنورہ تشریف لے گئے۔ آپ کی زندگی کے آخری لمحات تھے اور سفر مظفر کا مہینہ گزر چکا تھا، ربیع الاول شریف کا مہینہ تشریف لایا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی حیات طیبہ کے آخری ایام، آخری دن ظاہری حیات کے گزر رہے تھے اور اللہ کے حبیب علیہ السلام عنقریب پردہ کرنے والے تھے۔ اس سے پہلے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنے مصلی امامت پر منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی جگہ عطا فرما کر خلافت کا منصب عطا فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حیات میں اللہ اکبر، صدیق اکبر نے 17 نمازیں ادا فرمائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنی نمازیں عطا فرمائیں؟ کل 17 نمازیں
آقا علیہ السلام کے حیات طیبہ میں صدیق اکبر نے حضور کے مصلی امامت پر کھڑے ہو کر سبحان اللہ سبحان حضور اللہ کی حیات طیبہ میں صدیق اکبر امام رہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ شرط اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر کسی صحابی کو عطا فرمایا تو صدیق اکبر تھے بے شک سبحان جن اللہ کو یہ مقام و مرتبہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے عطا فرمایا، سبحان اللہ جیسا کہ آپ نے گزشتہ جمعہ سماعت فرمایا۔ عزیزان محترم کتنے خوش نصیب ہیں وہ صحابی رسول، وہ غلام رسول، وہ عاشق رسول، سبحان اللہ وہ جانثار صحابی جن کو یار غار کہا گیا، سبحان اللہ جن کو صدیق کا لقب عطا کیا گیا۔ سبحان اللہ اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا روئے زمین پر میرے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ صدیق سبحان اکبر اللہ سبحان اللہ بے شک روئے زمین پر اگر بعد الانبیاء افضل البشر کا خطاب اگر کسی کو ملا تو وہ صدیق اکبر کی ذات تھی جن کو اللہ کے نبی نے یہ مرتبہ مقام عطا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ عزیزان محترم میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں اللہ کے حبیب علیہ السلام ربیع الاول شریف کے مہینے میں پیر کے دن فجر کی نماز ادا فرمائی، پھر فجر کی نماز ادا فرمانے کے بعد آقا علیہ السلام نے اپنی ازواج مطہرات کو بلایا۔ تمام ازواج مطہرات جمع میں اس وقت غالباً 9 ازواج مطہرات تھے۔ سارے ازواج مطہرات کو اپنے گھر میں اکٹھا فرمایا، حجرہ انور کے اندر بلایا اور سب سے گفتگو فرمائی اور سب کو تسلی دی اور ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کا حکم اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ازواج مطہرات کو عطا فرمایا۔ عزیزان محترم پھر ازواج مطہرات سے گفتگو کرنے کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام انہیں روانہ فرمایا۔ روانہ فرمانے کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام نے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائی۔ آقا علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے اور آقا علیہ السلام کا سر اقدس حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گود میں تھا۔ حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب تشریف لائی تو حضور نے اپنے گود میں انہیں سلا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے سر اقدس پر شفقت کا ہاتھ پھرایا، آپ کے چہرے پر ہاتھ پھرایا اور آپ کی پشت پر ہاتھ رکھا اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا اے فاطمہ انت قریب، تمہارا باپ سید الانبیاء دنیا سے تشریف لے جانے والا ہے اور میرے شہزادوں کی اچھی پرورش کرنا، ان کی اچھی دیکھ بھال کرنا، ان کی پرورش میں ان کے دیکھ بھال میں کسی طرح کی کوئی کمی پیشی نہیں آنا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی آنکھوں میں آنسو روا ہو گئے، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم آپ کی دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد اس شہزادی کا کیا حال ہوگا، آپ کی بیٹی فاطمہ کا کیا حال ہوگا، آپ کے شہزادوں کا کیا حال ہوگا۔ اللہ غنی، آنکھوں میں آنسو روا دوا سیدہ کائنات کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ خبرہ بہنی آؤ میرے قریب آؤ۔ جب حضرت فاطمہ قریب آئی تو حضور نے فرمایا اپنے کان کو میرے لبوں کے قریب کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے کان کو حضور کے لبوں کے قریب کرتے ہیں تو فرماتے ہیں فاطمہ خبرہ بہنی، میرے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد میری اہل بیت میں اگر کوئی مجھ سے سب سے پہلے آ کر ملے گا وہ تم ہو گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اندازہ کریں، لوگ کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں ہے۔ عزیزان محترم، آپ اندازہ کریں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے اندر یہ بتا دیا، اے فاطمہ میرے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد وفات کیے جانے کے بعد اگر میری اہل بیت میں سے کوئی دنیا سے پردہ کرے گا مجھ سے ملاقات کرے گا وہ تم ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور نے کیا فرمایا؟ میرے بعد دنیا سے سب سے پہلے تم جاؤ گی؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا۔ حضور نے فرمایا میرے بعد دنیا میں اگر میری اہل بیت میں آ کر مجھ سے کوئی ملے گا وہ تمہاری ذات ہو۔ سبحان اللہ۔ تو گویا حضور بتا رہے تھے کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میں ویسے ہی حیات رہتا ہوں جیسے زمین پر ویسے ہی حیات رہتا ہوں جیسے زمین پر حیات تھا۔ اگر حضور حیات نہ ہوتے خدا کی قسم سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کلام نہ فرماتے، سب سے پہلے تم آ کر مجھ سے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور کا کلام یہ بتا رہا ہے حضور کل بھی حیات تھے، آج بھی حیات تھے، قیامت بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام مصطفیٰ محمد الشاہ واللہ کا فاضل بریت نے کیا خوب فرمایا، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ۔ واللہ کے بارے قسم کیا تھے، قسم خدا کی یا رسول اللہ آپ زندہ ہے، بے شک سبحان اللہ۔ قسم کیے ہیں میرے چشم عالم سے چھپ جانے جانے والے والے، بے شک میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ بے شک بے شک۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ فاطمہ ہنسنے لگی، رونے والی مسکرانے لگی۔ عائشہ صدیقہ دیکھ رہی تھی، اس منظر کے پرکیف منظر کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اللہ کے حبیب نے فاطمہ زہرا کو بھیج دیا، حضرت علی کو بلایا، حضرت علی تشریف لائے۔ سبحان اللہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی کو بلائے، حضرت علی تشریف لائے، حضرت علی کو اللہ کے حبیب نے اپنے پیٹ پر سلا دیا سبحان اللہ اور حضرت علی کے زلفوں پر ہاتھ پھرانے لگے، پشت پر ہاتھ پھرانے لگے اور کہنے لگے اے علی الخلیل میں دنیا سے پردہ کرنے والا، اے علی جب تک تم دنیا میں حیات رہو گے حق کا ساتھ دینا، باطل کا کبھی ساتھ نہ دینا، اور میرے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد میری بیٹی فاطمہ اور میرے شہزادوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور میرے دین کی اشاعت میں لگے رہنا، میرے سنتوں کی اشاعت میں لگے رہنا، اور اے علی کبھی پریشان نہ ہونا، تمہارا نبی زمین پر بھی زندہ تھا، زمین کے اندر بھی سبحان اللہ بے شک بے شک۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، حضرت علی کے پشت کو پھراتے رہے، ہاتھ پھراتے رہے اور حضرت علی کے زلفوں پر ہاتھ پھراتے رہے۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا میرے دونوں شہزادوں کو بلاؤ، سبحان اللہ حسن اور حسین کو بلاؤ۔ حسن حسین کو طلب کیا گیا، دونوں شہزادگان اللہ کے پیارے حبیب کے وہ شہزادے جن کو اللہ
نے اپنے کندھوں پر بٹھایا، وہ شہزادے جن کو اللہ کے حبیب نے اپنے سینے پر بٹھایا، وہ شہزادے جن کو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنی پشت پر بٹھایا، وہ شہزادوں کو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنی تاریخ سے کھینچنے کے لیے ہاتھوں کو دے دیے۔ وہ شہزادے جن شہزادوں کے ہونٹوں میں مصطفیٰ ہونٹ ڈال کر چوسنے لگے تھے، وہ شہزادے جن شہزادوں کے چیخ کو نکال کر مصطفیٰ اپنے ہونٹوں سے چوس رہے تھے، ان شہزادوں کو بلایا گیا۔ بلانے کے بعد دونوں شہزادوں کو حضور نے چمٹ لیا، آنکھوں میں آنسو روا دوا ہو گئے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شہزادوں کو لگا لیا۔ حضور جانتے تھے کہ وہ میرے شہزادے ہیں جن کو ایک تو کربلا کی سرزمین پر 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھ کر ظالم شہید کر دیں گے، اور یہ وہ شہزادہ جن کو مدینے کی دھرتی پر زہر دے کر شہید کیا جائے گا۔ عزیزان محترم، ان دونوں شہزادوں کو مصطفیٰ جان رحمت اللہ علیہ وسلم نے اپنے باہوں میں لے کر آنکھوں پہ آنسو بہانے لگے، ان کے سروں پر ہاتھ پھیرنے لگے، ان کے پشت پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ کبھی تو یہ شہزادے وہ پروان پانے کے بعد اور جوان ہونے کے بعد کسی ایک شہزادے نے دین کے تعلق سے آنکھ آنے نہیں دی۔ کربلا کی سرزمین پر امام حسین، کربلا کی سرزمین پر یہی وہ شفقت کا ہاتھ تھا سید الانبیاء کا، جب دنیا سے پردہ کر رہے تھے امام حسین کے پشت پر ہاتھ پھراتے رہے، ہونٹوں پر ہاتھ پھراتے رہے، لبوں پر ہاتھ پھراتے رہے، سر پر ہاتھ پھراتے رہے۔ جانتے تھے مصطفیٰ یہ وہ ہونٹ ہیں جو کربلا کی سرزمین پر 3 دن تک بھوکے اور پیاسے رہیں گے۔ جانتے تھے مصطفیٰ یہ وہ ہونٹ ہے جو کربلا کی سرزمین پر کبھی ناشکری کے کلمات نہیں نکالیں گے۔ یہ وہ ہونٹ ہیں جو کربلا کی سرزمین پر کبھی اپنی زبان سے رب کی حمد کو نہیں چھوڑیں گے اور اس پر درود نہیں چھوڑیں گے۔ عزیزان محترم، حضور جانتے تھے، اس لیے ان کے ہونٹوں پر ہاتھ پھراتے رہے، امام حسن مصطفیٰ کے ہونٹوں پر ہاتھ پھراتے رہے۔ دونوں شہزادوں کو ہاتھ پھرا کر اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے روانہ فرمایا، دعا دی ان دونوں شہزادوں کے حق میں۔ عزیزان محترم، کبھی تو دونوں شہزادے پروان پانے کے بعد مصطفیٰ کے دین پر آنکھ نہیں دی، اپنی جان کو قربان کر دیا، مگر مصطفیٰ کے دین کو قربان ہونے نہیں دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کے دین کو قربان ہونے نہیں دیا، جس کے تعلق سے فرمایا گیا کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، وہ رہے گا دعوت تیری بدولت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک وہ رہے گا دعوت تیری بدولت اے حسین، کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین۔ درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا سیدنا حبیبنا نبینا غریبنا مولانا محمد علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کبھی تو اللہ کے حبیب نے فرمایا، اے لوگو جب تم مجھ پر درود پڑھو، جب تم مجھ پر سلام بھیجو، مجھ پر تنہا درود و سلام نہ بھیجو، مجھ پر تنہا درود و سلام نہ بھیجو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پر تنہا درود پڑھو گے تو میرا دل دکھے گا، اور ایسا کرو کہ تم میرے ساتھ میری آل سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے ساتھ میری آل پر بھی درود بھیجا کرو۔ تبھی تو کہا گیا صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، میں عرض یہ کر رہا تھا، اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، روایتوں میں آتا ہے حضور کے دنیا سے پردہ کرنے سے قبل صحابہ کی جماعت مصطفیٰ کے حضور حاضر ہوئی، جس میں ابو بکر صدیق بھی تھے، عبد الرحمن بن عوف بھی تھے، عبد الرحمن بن ابو بکر بھی تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر بھی تھے، عبداللہ ابن مسعود بھی تھے، حضرت عباس بھی تھے، فضل بن عیاض عباس بھی تھے۔ صحابہ کرام کی جماعت
مصطفیٰ کے حضور حاضر ہوئے، جب پتہ چلا اللہ کے حبیب دنیا سے پردہ کرنے والے ہیں، تو حضرت عبدالرحمن بن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی تھے، عرض کی یا رسول اللہ آپ دنیا سے پردہ کرنے والے ہیں، دنیا سے کوس کرنے والے ہیں اور ہمیں تنہا چھوڑ کر آپ آخرت کی طرف جا رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا سے پردہ کریں گے تو آپ کو نہلائے گا کون، آپ کو کفنائے گا کون، اور آپ کی نماز جنازہ کون پڑھے گا؟ اللہ اکبر! آپ اندازہ کریں عزیزان محترم، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا تو حضور نے فرمایا اے عبداللہ ابن مسعود، تم نے اچھا کیا پوچھ لیا، جب میں دنیا سے پردہ کروں گا تو لہذا مجھے نہلانے والی میری اہل بیت، سبحان اللہ سبحان اللہ، مجھے نہلانے والی میری اہل بیت ہوگی، مجھے کفنانے والی میری اہل بیت ہوگی۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ کریں، حضور فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ ابن مسعود، جب میری اہل بیت مجھے نہلا دے گی، جب میری اہل بیت مجھے کفنا دے گی، جب میری اہل بیت دنیا سے پردہ کرنے کے بعد نہلا کر کفنا کر مجھے میرے حجرے کے اندر رکھے گی۔ اللہ اکبر! سنتے چلیں عزیزان محترم، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ آپ کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ سنتے چلیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ ابن مسعود، میری نماز جنازہ آپ نماز جنازہ کی طرح نہیں ہوگی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ لوگوں کی طرح نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ جب میری اہل بیت مجھے نہلا کر میرے حجرے میں مجھے رکھ دے گی تو سب سے پہلے جبرائیل و میکائیل آئیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور میرے پاس کھڑے ہو کر کے وہ مجھ پر درود و سلام سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا مجھ پر درود و سلام سب سے پہلے کون پڑھیں گے؟ حضرت جبرائیل و میکائیل علیہ السلام، یہ دونوں سب سے پہلے درود و سلام پڑھیں گے۔ پھر حضور نے فرمایا جب یہ دونوں درود و سلام پڑھ لیں گے تو سارے فرشتے آ کر مجھ پر درود و سلام پڑھیں گے، سارے فرشتے مجھ پر درود و سلام پڑھیں گے۔ تبھی تو یاد رکھ لیں عزیزان محترم، حضور نے پیر کو پردہ فرمایا تھا، پیر کو پردہ فرمایا تھا، مگر یاد رکھ لیں پیر کے دن بھی حضور دنیا میں رہے زمین پر، پھر اس کے بعد آپ منگل کے دن بھی رہے، پھر بدھ کے دن بھی رہے، پھر بدھ کی شام اللہ کے نبی علیہ السلام کو قبر انور کے اندر اتارا گیا۔ عزیزان محترم، آج اگر ایک دن گزر جائے تو چہرے تبدیل ہو جاتے ہیں اور جسم میں تخیر پیدا ہو جاتا ہے۔ نوجوانوں، اپنے عقائد کو لے کر چلنے کی کوشش کرو۔ کیا ضرورت تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کو دنیا سے پردہ کرنے کے بعد 3 دن رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ رب کو بتانا یہ مقصود تھا اے دنیا والوں، جو محبوب دنیا میں تشریف لایا وہ لانے کے بعد 63 سالہ زندگی اس زمین پر چلتا پھرتا رہا، تب بھی وہ حیات رہا، اس کے جسم پر کوئی تغیر نہیں آیا، جبکہ دنیا سے 63 سالہ زندگی گزارنے کے بعد دنیا سے پردہ کرے گا، تب بھی میں زمین پر 3 دن رکھ کر کے بتا دوں گا دنیا والوں کو میرا محبوب جس طرح زمین پر 63 سالہ زندگی میں حیات تھا، اسی طرح سے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی وہ حیات رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قتل کر کے سبحان اللہ سبحان اللہ، اے مصطفیٰ 3 دن تک مدینہ المنورہ کی سرزمین پر حجرے انور کے اندر رکھے گئے۔ مصطفیٰ کے چہرے پر کوئی تغیر نہیں آیا، مصطفیٰ کے پیٹ پر کوئی تبدیلی نہیں آئی،
مصطفیٰ کے ہاتھوں میں کوئی تغیر نہیں آیا، چونکہ تو مصطفیٰ کے جسم اقدس موجود رہا۔ اللہ غنی، حتیٰ کہ صحابہ کرام روایت فرماتے ہیں جو بھی خرید جاتا مصطفیٰ کے آپ کی وفات کے بعد خوشبو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ غنی، آج کوئی انتقال ہوتا ہے بغیر اسے عائش کے نہیں رکھا جا سکتا، بغیر اسے ایکسیڈنٹ کے نہیں رکھا جا سکتا۔ عزیزان محترم، اس کے لیے باکس بنایا جاتا ہے اور اس کے اندر رکھا جاتا ہے، پھر اس کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے۔ مگر مصطفیٰ کی شان دیکھو، مصطفیٰ کی عظمت دیکھو، مصطفیٰ کا مقام دیکھو۔ رب نے بتا دیا اے دنیا والو، میرے محبوب کی وفات تمہاری طرح وفات نہیں ہے، سبحان اللہ۔ میرے محبوب کا جانا دنیا سے تمہاری طرح جانا نہیں ہے، میرے محبوب کا دنیا سے تشریف لے جانا تمہاری طرح نہیں ہے، بلکہ وہ کل بھی حیات تھا، آج بھی حیات ہے، قیامت تک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ مجھے پوچھیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ عزیزان محترم، میں آپ حضرات کو بتاتا چلو، قرآن کہتا ہے، سبحان اللہ، قرآن سبحان اللہ، کہتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، سبحان اللہ۔ جان لو میرا محبوب تمہیں میں موجود ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو میرا محبوب تمہیں میں موجود ہے۔ اور اگر آؤ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں میرا محبوب کس طرح حیات ہے۔ اللہ نے آپ نماز پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ اللہ ہر مسلمان کو نمازی بنا دے۔ جو بے نمازی وہ کسی کام کا نہیں ہے، نمازی ہی ہر کام کا ہے۔ جو اس لیے کہ نماز میرے مصطفیٰ کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔ جو عاشق نماز پڑھتا ہے گویا کہ مصطفیٰ کے آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچا رہا ہے۔ اور سنیں اللہ غنی، اللہ کے حبیب علیہ السلام ابھی پردہ نہیں کیے گئے، اعلان ہوا ہے، اللہ کے حبیب اعلان کر رہے ہیں اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں اللہ کے حبیب نے فرمایا سب سے پہلے جبرائیل و میکائیل آپ مجھ پر درود و سلام پڑھیں گے، درود و سلام پڑھیں گے، اس کے بعد سارے فرشتے آئیں گے، مجھ پر درود پڑھتے رہیں گے، سلام پڑھتے رہیں گے، جاتے رہیں گے اللہ۔ اس کے بعد میری اہل بیت کے مرد آئیں گے، مجھ پر درود و سلام پڑھیں گے، جائیں گے۔ پھر اس کے بعد میری اہل بیت کی عورتیں آئیں گی، مجھ پر درود و سلام پڑھیں گے، جائیں گے۔ پھر میری اہل بیت کے بچے آئیں گے، مجھ پر درود و سلام پڑھیں گے، جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ان کی کنیزیں آئیں گی، مجھ پر درود و سلام پڑھیں گے، جائیں گے۔ پھر اس کے بعد میرے مکے کے رہنے والے مہاجر صحابہ ہوں گے، اللہ اکبر، مہاجر صحابہ ہوں گے جنہوں نے میری خاطر مکہ چھوڑ کر مدینہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جنہوں نے میری خاطر مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لائے تھے، وہ آئیں گے۔ آنے کے بعد وہ مجھ پر درود و سلام پڑھیں گے، پھر ان کی عورتیں آئیں گی، مجھ پر درود و سلام پڑھیں گی، پھر ان کے بچے آئیں گے، مجھ پر درود و سلام پڑھیں گے، پھر ان کے کنیزیں آئیں گے، ان کے غلام آئیں گے، مجھ پر درود و سلام پڑھیں گے، پھر انصار صاحب آئیں گے، مدینے کے رہنے والے صاحب آئیں گے، مجھ پر درود و سلام پڑھیں گے، جائیں گے۔ پھر ان کی عورتیں آئیں گی، مجھ پر درود و سلام پڑھیں گی، وہ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد آقا نے ارشاد فرمایا ان کے بچے آئیں گے، مجھ پر درود و سلام پڑھیں گے، جائیں گے۔ پھر جو ہے ان کی کنیزیں، ان کے غلام آئیں گے، مجھ پر درود و سلام پڑھیں گے، وہ جائیں گے۔ پھر اطراف اکناف کے رہنے والے، مکہ اور مدینے کے، شام کے رہنے والے جو آئیں گے، مجھ پر درود و سلام پڑھتے رہیں گے، جاتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ مصطفیٰ کی یہ دنیا سے پردہ کی جانے کے واقعات ہیں۔ عزیزان محترم، ہم مرتے ہیں تو ہماری مغفرت کی دعا کی جاتی ہے، نماز کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، زکات پڑھی جاتی ہے، پھر جو ہے سلام پڑھی جاتی ہے، پھر درود ابراہیم پڑھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد میت کی دعا پڑھی جاتی ہے، بڑا ہو تو بڑے کی پڑھی جاتی ہے، بچہ ہو تو بچے کی پڑھی جاتی ہے۔ عزیزان محترم، یہاں نہیں نہ رکعت پڑھی جا رہی ہے، نہ جو ہاتھ باندھے جا رہے ہیں، نہ
نہ سلام پڑھی جا رہی ہے، سبحان اللہ، نہ درود ابراہیم پڑھا جا رہا ہے، نہ مغفرت کی دعا کی جا رہی ہے۔ اللہ غنی، حضور نے دنیا میں جانے سے پہلے بتا دیا، اے دنیا والوں، تمہاری طرح میری نماز جنازہ نہیں ہوگی، بلکہ میرے قریب آتے جائیں گے، مجھ پر سلام کرتے جائیں گے، جاتے جائیں گے۔ حضور نے فرمایا درود پڑھتے رہیں گے، سلام کرتے رہیں گے۔ اب مجھے بتاؤ سلام کسے کرتے ہیں؟ مردے کو کرتے ہیں، زندے کو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندوں کو کرتے ہیں، زندوں کو کرتے ہیں۔ زندوں کو، ہاتھ اٹھا کر زندوں کو، زندوں کو، ہاتھوں کو لہرا کرتے ہوئے زندوں کو، سلام زندوں کو کرتے ہیں، مردوں کو کرتے زندوں کو ہیں، کہتے ہیں۔ زندوں کو کرتے سبحان ہیں۔ اللہ۔ میرے آقا نے بتا دیا، اے دنیا والوں، جب میں دنیا سے پردہ کروں گا تو میرے قریب آ کر تم سلام کرنا، میں تمہارے سلام سبحان کروں گا، اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں تمہارے سلام کا جواب دوں گا۔ امیران محترم مجھے بتائیں سلام کرنا کیا ہے؟ سلام کرنا کیا ہے؟ سلام کرنا سنت ہے۔ سلام کرنا کیا ہے؟ بولے سلام کرنا کیا ہے؟ سلام کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ سلام کا جواب دینا کیا ہے؟ بولے اس مطلب یاد رکھیں، سلام کرنا سنت ہے۔ سنت ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ واجب ہے۔ اگر کسی نے آپ کو سلام کیا اور آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا تو وہ عمل آپ کی زندگی میں باقی رہے گا، اللہ اکبر، قیامت دن پوچھ ہو گیا۔ اللہ اکبر، کیونکہ حضور نے فرمایا دو ہی چیزوں کی قضا ہے، ایک فرض کی اور ایک واجب کی۔ آپ کی نماز عشاء کی فجر ظہر کی چھوٹ جاتی ہے تو صرف 4 رکعت وقت نکل جاتا ہے تو اس کی قضا صرف 4 رکعت کی ہے۔ 4 رکعت آپ ادا کریں گے تو فرض کی ادائیگی قضا نماز ادا ہو جائے گی، مگر عشاء پڑھیں گے تو عشاء میں 4 رکعت، عشاء کا وقت نکل جائے گا، نماز قضا ہو جائے گی تو آپ کو 4 رکعت فرض بھی پڑھنا پڑے گا اور 3 رکعت واجب بھی پڑھنا پڑے گا۔ 3 رکعت واجب بھی پڑھنا پڑے گا۔ جس طرح سے عشاء کی نماز واجب ہے 3 رکعت، اسی طرح سے سلام کا جواب بھی واجب ہے۔ سبحان اللہ، سلام کا جواب بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ اگر کسی نے جواب نہیں دیا تو کیا ہوگا؟ گنہگار ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ گنہگار ہوگا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا قانون دینے والے مصطفیٰ، سبحان اللہ، قانون دینے والے مصطفیٰ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بتائیں مجھے، آپ مجھے نبی کیسے قانون دیں گے؟ عزیزان محترم مجھے بتائیں سونا مردوں کو حرام ہے کہ حلال ہے؟ حرام ہے، بولیں حرام ہے، حرام ہے کہ حلال ہے؟ حرام ہے۔ حرام ہے۔ مگر ایک صحابی ایسے تھے، حضور نے فرمایا اے صحابی تم مجھے قید کرنے کے لیے آئے ہو مگر میں تمہارے ہاتھوں میں سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں، سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ عزیزان محترم حضرت صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پردہ کر گئے، ابو بکر بھی پردہ کر گئے، عمر بن خطاب کا دور آیا اور عمر بن خطاب کے دور میں وہ ملک فتح ہوا، فتح ہونے کے بعد اس میں سونے کے کنگن آئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان محترم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ان سونے کے کنگنوں کو اٹھا کر کے فرمایا اے صحابہ سنو، یہی وہ سونے کے کنگن ہیں جن کنگنوں کو صحابی رسول کو عطا فرمایا۔ عزیزان محترم ایک صحابی ایسے ہیں جن کو حضور نے سونے کے کنگن پہننے کا حکم کیا۔ آپ اندازہ کریں دنیا کے سارے مردوں کے لیے مصطفیٰ نے حرام قرار دیا اور ایک مرد ایسے تھے جن کو سونا مصطفیٰ نے حلال۔ اب بتائیں یہ رسول قانون ساز رسول ہے کہ نہیں ہے؟ قانون ساز رسول ہے، دعویٰ دینے والے، شریعت دینے والے، قانون دینے والے، سنتوں کو دینے والے، شریعت مصطفیٰ پر چلانے والے، یہ مصطفیٰ کی ذات ہے جنہوں نے ہمیں قانون عطا فرمایا۔ تبھی تو میرے رب نے فرمایا قرآن کے اندر
اگر کوئی کہتا کہ میں رسول کی بات نہیں مانتا تو خدا نعوذ کی باللہ بات معاذ اللہ. بے شک سبحان اللہ. میں رسول کی بات نہیں مانتا میں خدا کی بات مانتا ہوں تو کافر ہو جائے بے شک بے شک. وہ کافر ہو جائے گا. چونکہ آپ میرے خود رب سے پوچھو مولا تو بتا تیرے محبوب کی شان کیا ہے, تیرے محبوب کا مقام کیا ہے, تیرے محبوب کی عظمت کیا ہے, تیرے محبوب کا مرتبہ کیا ہے. اللہ اکبر. میرا رب فرماتا ہے اے دنیا والوں سنو, اے دنیا والوں سنو, جب سے میرا محبوب ظاہری حیات بشریت کا لبادہ پہن کر اس زمین پر تشریف لایا ہے, اس کے بعد اس کے 63 سالہ زندگی گزارنے تک جو قانون ثابت ہے اور مسائل تمہیں دیے ہیں, حکم صادر فرمائے ہیں, ان پر تمہیں کرنا پڑے گا. جب میرا محبوب دنیا سے پردہ کر جائے گا, قیامت تک آنے والی امت مسلمہ میرے محبوب کے قانون پر عمل سبحان اللہ سبحان اللہ. حق ہے. رب فرماتا ہے آؤ رب کا کلام سنتے چلو. اللہ کا کلام کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا. میرا رب فرماتا ہے اے میرے بندو میرا محبوب جو تمہیں عطا کرے اسے دے. سبحان اللہ. لوگ کہتے مصطفیٰ دیتے نہیں رب دیتا ہے. اب کہتا میں بھی دیتا ہوں, میری عطا سے میرا محبوب بھی عطا سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. میں بھی دیتا ہوں, میری عطا سے میرا محبوب بھی دیتا ہے. تبھی تو امام عشق محبت نے کہا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا سچا ہمارا نبی. سبحان اللہ. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. عزیزان محترم میرا رب فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا. میرا محبوب جو تمہیں عطا کرے اسے لے لو اور جس چیز سے منع کرے رک جاؤ. سبحان اللہ. جس چیز سے منع کرے رک جاؤ. رک جاؤ. اللہ سبحان اللہ. جس چیز سے منع کرے رک جاؤ. محبوب دیتا بھی ہے اور روکتا بھی. بے شک. سبحان اللہ. محبوب عطا بھی فرماتا ہے اور روکتا بھی ہے. عزیزان محترم اس واقعے پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتے ہوئے اور اس موضوع کو آئندہ جمعہ کے لیے باقی رکھتے ہوئے میں آپ حضرات سے التماس کرتا ہوں, گزارش کرتا ہوں, یاد رکھ لیں اے نوجوانوں اپنے عقائد کو پختہ کرنے کی کوشش کریں. بے انشاءاللہ. شک بے شک. قرآن اور حدیث کی روشنی کے ذریعے سے ان علماء اور ان اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں جن کی صحبت میں بیٹھے تو ایمان نکھر کر سامنے آ جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایمان نکھر کر سامنے آ جائے. ایسوں کی صحبت اختیار نہ کریں جو کبھی مصطفیٰ کی ذات کے تعلق سے نکتہ چینی کرے, کبھی مصطفیٰ کی عطا کے تعلق سے نکتہ چینی کرے. یہ نکتہ چینی کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ حضور کہتے ہیں ہم نبی کا کلمہ پڑھنے والے. کیسے کلمہ پڑھنے والے ہیں؟ باپ کی برائی نہیں کر سکتے, باپ کی برائی نہیں کر سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. باپ کی برائی کرنے والا سبحان اللہ. بے شک. باپ کی برائی کرنے والا جہنمی. ارے کم سے کم اتنا مان لو مصطفیٰ تمہارے روحانی باپ ہے. بے شک. سبحان اللہ. حق ہے. مصطفیٰ سبحان اللہ. تک آنے والے مسلمانوں کے روحانی باپ ہے. بے شک. اللہ غنی. جو اپنا ذاتی باپ پوری باپ کی برائی کرے تو جہنمی ہو جائے. ارے جن کے قدموں کے صدقے اللہ جنت کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. کی برائی کرے تو جنت میں کہاں بے سے شک. بے شک. جنت میں کہاں سے جائے گا. سبحان اللہ. درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا نبی علی کلیمنا مولانا محمد محمد بس یہ کہ حضور کی محبت کو اپنے دلوں میں بٹھائیں, نماز پر جگانا کی عادت پیدا کریں, مسجدوں کو آباد کریں, ماں باپ کی خدمت کریں, بڑوں کا ادب کریں, بزرگوں کا احترام کریں, بچوں کے ساتھ شفقت و پیار کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت کے